چیز کو دوبارہ کھا لیتا. میں یہ نہیں لیتا. دے دیا دے دیا. کہا پھر آپ کا کیا ہوگا؟ کہا وہی جو حضور خدا ہوگا. یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے. ان کی طرف دیکھا بھی نہیں. آگے بڑھے. اتفاق سے پہلی ہی جو منزل آئی چھوٹی سی بستی تھی. اس بستی کا نام تھا آرام باغ. پتہ نہیں پہلے وہ نام پڑا تھا کہ بعد میں آرام باغ رکھا گیا، لیکن آرام باغ تاریخ میں ملتا. اس بستی میں جیسے ہی پہنچے تو ایک بڑی بھی راستے کے کنارے کھڑی تھی. دیکھا، قریب جب آئے تو سلام کیا. کہا بیٹا ذرا قریب تو آؤ. غریب نواز قریب گئے. کہا کہ خیریت تو ہے بڑی بھی. کہا کہ بیٹا تم مسافر لگتے ہو، پریشان حال، تھکے باندھے، اور میری خواہش یہ ہے کہ ایک دن تم مجھے شرف میزبانی عطا کر دو. ایک دن میرے مہمان ہو. دیکھو بھوکے پیاسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، کیسے رزق کا انتظام کرتا ہے. یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے مسلمانوں سن لو. اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، سنو. کل کیا ہوگا اس کی فکر چھوڑو. کل وہی ہوگا جو خدا چاہے گا. خدا پہ بھروسہ کر کے دیکھو. اللہ رب العزت تمہاری ہر ضرورت پوری کرے گا. الحمدللہ رب العالمین. تم جب ماں کے پیٹ میں تھے، تمہاری ماں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتی تھی. تمہارا باپ کچھ مدد نہیں کر سکتا تھا. اس وقت ماں کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق تمہیں پہنچایا. جب تم بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، ماں کیا کر سکتی تھی؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ بچے کے منہ میں اپنا پستان ڈال دے. دودھ کی نہر کس نے جاری کی؟ اللہ رب العزت. اس ایک دن کے بچے کو کس نے سکھایا کہ اس کو یوں یوں چسر چسر چوسو اس میں دودھ ملے گا؟ پھر یہ دودھ حلق سے اتارا کس نے؟ کس نے سکھایا؟ کس اسکول میں پڑھنے گئے تھے؟ اللہ رب العزت نے سکھایا. اللہ نے ہمیں فطرت پر پیدا کیا. اور پھر ماں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ دودھ اگر جاتا، ہضم نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہضم کیا اللہ نے. طاقت دی اللہ نے. نشو نما کی اللہ نے. کرم دیکھو کہ بچہ پیدا ہوا تو منہ میں دانت نہیں. اگر منہ میں دانت ہوتا تو اماں جو کجینہ رو بھر ہو جاتا. لیکن جیسے ہی دودھ چھوٹا اللہ نے دانت دے دی. اب دانت دیا تو سخت سخت چیز کھا بھی رہے. اور پھر جیسے جیسے عمر بڑھی، جیسے جیسے ضرورت بڑھی، اللہ تعالیٰ نے ہر حاجت پوری کی. وہ خدا، اس کی قدرت کے کیا کہنے. اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہم نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بچھایا. ایسا بچھونا کہیں دیکھا ہے؟ کھانا ہو تو زمین کے اندر سے اناج اگاؤ. کھانا ہو تو اناج کھا کھا کے طبیعت اکتا گئی ہو تو اسی زمین سے باغات اگا کے پھل کھا لو. انار اسی زمین سے، سیب اسی زمین سے، رتنا گیری کا ہاپس اسی زمین سے، بنارس کا لنگڑا اسی زمین سے، سیب اسی زمین سے، اناج زمین سے، پھل زمین سے، جو کچھ کھانا یہی زمین سے. میاں کپڑے کے لیے روئی اور کپاس بھی زمین سے. بغیر کپڑے کے، بغیر صرف کھا کے آدمی جی نہیں سکتا. پانی بھی ضروری ہے. پانی کے لیے بھی ادھر ادھر مت جاؤ. جہاں کھڑے وہیں زمین کو کھودو، وہیں زمین سے پانی بھی نکالو. کہتا اللہ نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں. ابے تم پیدا نہیں ہوئے تھے، نسل آدم نہیں بنی تھی. اللہ نے آدمیوں کی ساری ضرورت زمین کے اندر رکھ دی. ہماری بہنیں بیٹیاں کہیں کہ ہم کو زیور بھی لگتا ہے، بغیر زیور کے کیسے رہے؟ اللہ نے سونا اور چاندی بھی زمین سے نکال دی. لکڑی کی ضرورت ہے وہ بھی زمین سے نکل گئی. اللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جن اور انسان، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی زمین سے تو سب مل رہا، پھر بھی کہتا ہم کو کچھ نہیں دیتا. اللہ کچھ نہیں دیتا. ارے تیری
عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں جو خدا کی پاک بارگاہ میں تو اعتراض کرتا. اللہ نے کیا نہیں دیا تجھے؟ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے, تو تفصیل سے کبھی بات کریں گے, موقع آئے گا. عرض یہ کرنا, اللہ پر بھروسہ کرو. حسبی اللہ, حسبنا اللہ, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے, وہی ہمارے لیے کافی ہے, کارساز. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ والوں نے ہمیں یہی سکھایا. خیر, حضور غریب نواز پیران پیر دستگیر بھوکے تھے, سب کچھ راہ مولا میں لٹا دیا, بن مانگے موتی ملا. ایک اللہ والی کے مہمان بنے, کھانا وانا کھا کے چلے. اب آگے کے لیے تو کچھ ہے نہیں, اب بڑی بی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا, چلے. ابھی چند اس بستی آرام باغ سے کچھ ہی دور گئے تھے, ایک قافلہ آتے ہوئے دکھائی دیا. اس قافلے والے نے دیکھا تو اس وقت کے لوگ بھی بڑے اچھے نیک لوگ تھے. آج کے جیسا نہیں کہ کسی کو دیکھے پریشان حال تو دیکھتے ہی ساتھ دوسری طرف مڑ جائے. اور خاص طور سے ہمارے مولانا جیسے کو تو دیکھ لے, ابے جلدی چل دیکھ چندہ ہی مانگنے آ رہے ہیں, ارے چندہ آ رہا ہے, چندہ آ رہا ہے, مانگنے کے لیے آ رہا ہے. لیکن وہ قافلے والوں نے دیکھا کہ ایک بچہ اکیلا ہے, چلا جا رہا ہے. تو اس قافلے کے امیر تھے, سلیمان نام تھا ان کا. انہوں نے اپنے کچھ کارندوں کو بھیجا, دوڑ کے پکڑ کے لاؤ. گئے, غریب نواز کو پکڑا. بیٹے کون ہو؟ کہا چلو ہمارے سردار بلاتے ہیں. گئے, پوچھا. انہوں نے پوچھا بیٹے کون؟ کہا میرا نام حسن. کہاں سے آئے؟ سنجر سے. کہاں جا رہے؟ نیشا پور. کہا ہم تو ہرات تک جا رہے ہیں, ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہرات تک ہمارے مہمان رہیں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو انسانوں سے آس چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی ہر آس کو, ہر یاس کو آس میں تبدیل کر دیتا ہے. ہر محرومی کو اللہ بدل دیتا, ہر محرومی سے اللہ تعالیٰ اسے بچا دیتا ہے. ہرات تک گئے, وہاں کھاتے کھلاتے, وہ قافلے والے تو بڑی عزت سے کھلا رہے پلا رہے, لے کے چلے. وہاں پہنچ کے ایک دوسرا قافلہ مل گیا جو نیشا پور جا رہا تھا, ان سے کہہ دیا جاؤ. اس قافلے میں ان کو رکھ دیا, کہا کہ ان کو بہت عزت سے لے جانا. آگے بہت لمبا واقعہ, بہت کچھ ہے میرے دوستو. آپ لوگ تو خالی یہی سنے ہیں کہ اونٹ بیٹھ گیا, انا ساگر کوزے میں آ گیا, اور ہوا میں جوگی جے پاگ اڑا, اور یہ کھڑا اڑی, یہ چلی, بس یہی 2-4 چیزیں پتا. ابھی تو میں بہت مختصر میں عرض کر رہا تھا. ابھی تو بہت لمبی داستان ہے کہ کیسے کیسے علم دین سیکھا. 5 سال تک غریب نواز نے عالم ہونے کے بعد علم میں رسوخ حاصل کرنے کے لیے سمرقند میں جا کے علم دین سیکھا. نیشاپور 5 سال تک ان کے استاذ معظم حضرت مولانا حسام الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت فقہ حنفی کے شیخ الشیوخ تھے, فقہ حنفی کے امام تھے. حضرت غریب نواز کو پڑھاتے تھے تو پڑھاتے کیا تھے, اتنا خوش جیسے ہی رمضان آیا کہنے لگے کہ معین الدین تم قرآن بہت اچھا پڑھتے, ایسا کرو اس سال تراویح تم پڑھو سنانا. اب غریب نواز تراویح سنانے لگے. اب غریب نواز کی زبان, اب پھر اس سے نکلے قرآن جو نبی پاک صاحب اولاد کی ایک شان. اب جب یہ قرآن غریب نواز پڑھے تو اس قدر مجمع کہ پورے سمرقند کے لوگ تراویح میں وہی آ رہے ہیں, اتنا اچھا قرآن سن رہے ہیں. ہمارے یہاں کے در تھوڑی ایسا پڑھے کہ پڑھنے والے کو نہیں پتا کہ کیا پڑھا. اور پھر اس کے بعد ان کے استاذ معظم نے کہا بیٹے ایسا کرو, آج سے فجر کی نماز بھی تم پڑھاؤ اور مغرب یا عشاء 2 وقت کی نماز تم پڑھاؤ, جہری نمازیں تم پڑھاؤ, سری 3 وقت کی میں پڑھا لوں, 2 وقت کی سری اور ایک اور. ایسے تو تعلیم کا سلسلہ چلا. ایک دن ان کے کچھ ساتھی آئے, استاذ معظم سے کہنے لگے حضور یہ معین الدین رات میں دروازہ بند کر کے سوتا نہیں ہے لگتا ہے, رات میں اس کے کمرے سے روشنی آتی ہے, دروازوں کے جب درست ہوتا ہے ان دروازوں سے جو روشنی آتی ہے. حسام الدین مدنی علیہ الرحمہ نے کہا کہ تم معین الدین کے فیر میں مت پڑھو, ان سے کچھ مت کہو, خاموش رہو. کسی دن روشنی دیکھنا تو میرے پاس آنا, مجھ کو چپکے سے خبر دینا.
اتفاق سے شب جمعرات آئی تو کچھ بچے آئے چپکے سے حضرت سے کہتے حضرت آج وہاں روشنی خوب لگ رہی ہے. تو حضرت والا بھی گئے, قریب جا کے دروازے سے اندر جھانکا, واپس پلٹے, ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے, آنکھوں میں آنسو. سبحان اللہ کہے جا رہے, اور ان بچوں سے کہتے ہیں کہ گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, میرا معین قرآن پڑھ رہا ہے, اور قرآن کی تلاوت سے رب رحمان کی تجلیوں کی بارش ہو رہی ہے. یہ وہ تجلیات الہی ہے جس کی روشنی تمہیں نظر آئے. 5 سال پڑھایا, پڑھانے کے بعد کہا بیٹا میری مدرسے میں تم مدرس بھی لگ جاؤ. کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں کچھ اور پڑھوں. اچھا کہا بخارا چلے جاؤ, بخارا میں میرے فلاں خوارزمی, ان کے شیخ عبداللہ خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے مفسر ہیں, ان کے پاس جا کے ایک سال تفسیر پڑھ لو. غریب نواز وہاں گئے اور اس پر یہ کہا کہ تم وہاں تفسیر پڑھ لو, فقہ حنفی میں نے پڑھا دی ہے, تفسیر پڑھ کے علم میں رسوخ اور کاملیت حاصل کرو تاکہ تم فقہ حنفی کی خوب نشر و اشاعت کر سکو. اب 2 ہی بات عرض کروں گا, بہت دیر ہو گئی, آپ بھی تھک گئے ہو. 2 بات عرض کروں جلدی میں, تفصیل سے نہیں. درود پاک سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہا کہ تم بخارا چلے جاؤ, وہاں پر حضرت عبداللہ خوارزمی میرے دوست ہیں, ان کے پاس جا کر تفسیر پڑھ لو. میں ان کے نام ایک خط بھی لکھ دیتا ہوں سفارشی, یہاں سے خط لکھ دیا. یہ اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہے, نہ پوچھیں خرقہ پوشوں کو, ارادت ہو تو دیکھ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں. حضرت غریب نواز اپنے استاذ معظم سے اجازت لے کر بخارا پہنچے, اور بخارا میں جیسے ہی حضرت عبداللہ خوارزمی کے مدرسے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حضرت خوارزمی باہر کھڑے, اب باہر کھڑے ہو کہ کیسا لگ رہا ہے جیسے انتظار کر رہے ہیں. ان کے ساتھ اور شاگرد بھی. جیسے ہی قریب آئے تو کہتے بیٹا معین الدین حسن آؤ, قریب آؤ, کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. بغیر بتائے اللہ تعالیٰ جن کی محبت دلوں میں پیدا کر دیتا ہے ان کے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور پھر ولی را ولی می شناسد, ولی کو پہچانتا. کہا آؤ میں تو انتظار کر رہا ہوں تمہیں پڑھانے کے لیے. پھر کہتے اچھا وہ خط تو لاؤ جو سفارش کے لیے لائے. وہ خط لیا, پڑھا, کہا یہی لکھا, میں تو اس کے انتظار میں پہلے ہی سے کھڑا. 1 سال تفسیر پڑھی. غریب نواز نے بہت تفصیل سے بتایا کہ میں نے ایسے تفسیر پڑھی. پھر اس کے بعد وہاں 1 سال کے بعد پھر وہاں سے نکلے, پھر وہ بغداد گئے, عالم اسلام کا سفر کیا, کم و بیش 4000 اولیاء کرام کی زیارت کی, مزارات پہ حاضری دی. پھر کئی بار متعدد بار حج کیا, بار مدینہ منورہ گئے, پھر چشت ہرون قصبے میں پہنچ کے خواجہ عثمان ہرونی سے بیعت کی, 2 بار بیعتیں کی, تفصیل الگ الگ. پھر اس کے بعد پیر و مرشد کی خدمت 20 سال تک کرتے رہے. 50 سال, یعنی یہ جہاں نکلے تھے 17 سال کی عمر تھی, اور تقریباً 50 سال کی عمر ہو گئی تھی تب آخری بار مدینہ منورہ میں حکم ہوا کہ ہندوستان جاؤ. اب آپ سوچ لیں کہ یہ 33 سال تک حضور غریب نواز نے 33 سال میں تقریباً 60 سال تو صرف علم دین سیکھا. تو ایک بات یہ عرض کرنی ہے, ہماری آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں آپ ضرور ہمیں اپنے کمنٹ سے نوازیں. مثبت باتیں ہمیں عطا کریں, اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں, جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. اب بھی آپ توجہ فرمائیں, نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو, اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے. تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے, اور معمار ملت چینل کو بھی گروتھ ہے. سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں, اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.